السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، غداری کے الزام کے حوالے سے آج بات کروں گا کہ عمران خان نے جو اپوزیشن جماعتوں کے اوپر اور اپنے مخالفین کے اوپر اسپیشلی جو سابقہ اتحادی بھی رہے ہیں عمران خان کے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی ہے اور جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹ دیا ہے 197 ممبران، ان سب کو غدار قرار دیا ہوا ہے۔ اور جو پنجاب میں عمران خان کے پہلے ساتھی تھے علیم خان، جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی، ان کو بھی غدار قرار دیا ہوا ہے کہ جی جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ سارے غدار ہیں۔ عمران خان نے کرائیٹیریا طے کیا ہوا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ عمران خان کا کرائیٹیریا ہے کہ وہ غدار ہے پاکستان کا۔ یہ کیسا کرائیٹیریا ہے خان صاحب؟ تو ایک طرف غداری کا الزام لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی اقدامات سے اس کی نفی بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ غدار تھے اپوزیشن کے رہنما، تو اور امریکہ سے انہوں نے پیسے لیے، آپ نے الزام لگا دیا نا، سیدھا سیدھا امریکہ پہ الزام لگایا۔ آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی ایک تو احتجاج نہیں کیا، کوئی مراسلے کا جواب فارن آفیس لیول پر، کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کی لیول پر یا کوئی سفارتی لیول پر یا پارلیمانی لیول پر، کسی بھی سطح پر، یا کاؤنٹر پارٹ جو ہوتے ہیں، آپ ظاہر سربراہ ہیں حکومت کے، یا اس لیول پر، کسی بھی لیول پر انہوں نے کوئی کسی بھی فورم پر احتجاج نہیں کیا۔ امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کرنا چاہیے تھا، کوئی مراسلہ ان کو ہاتھ میں پکڑانا چاہیے تھا کہ بھائی کیوں مداخلت کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، امریکہ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اوپر، تو کوئی ثبوت نہیں دیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ دینا چاہیے تھا نا، احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ اگر حقیقت ہوتی، ذرا بھی اس میں حقیقت ہوتی، تو عمران خان کو اور ان کی سابقہ حکومت کو، وزیر خارجہ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوا میں ایک فائر کیا ہے عمران خان نے، یعنی اندھیرے میں تیر چلایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک تو احتجاج نہیں کیا، دوسرا یہ کہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ غدار ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں، تو ان اسمبلی توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی نا۔ بلاول بھٹو زرداری کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، شہباز شریف کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، آصف علی زرداری کو، 197 ممبران کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا چاہیے تھا، اور ان کے خلاف ٹرائل، غداری کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ تو ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے نا۔ غداری کی تو کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غدار نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پائے، اور کارروائی آپ نے شروع ہی نہیں کی، آپ نے کچھ اور ہی کام کر دیا، کیونکہ آپ کے نیت میں خلل تھا، نیت میں فتور تھا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آپ نے اسمبلی توڑ دی، اپنی حکومت گرا دی۔ وہ اس لیے کیونکہ اپوزیشن کو آپ اقتدار نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ اگر شہباز شریف آ گئے اور رانا ثناء اللہ آ گئے تو پھر پی ٹی آئی اور میرا کیا ہوگا، پی ٹی آئی تو آپ کے دوستوں کا کیا ہوگا۔ آپ کو پتا تھا، اندازہ تھا کہ بھائی میں ایک دن جیل میں عمران خان نہیں رہ سکتے۔ ایک دفعہ گئے تھے مشرف دور میں، ایک رات یا پتہ نہیں 1-2 راتیں گئے تھے تھانے میں، وہ بھی تھانے میں، تو وہ ابھی تک وہ حوالہ دیتا رہتا ہے کہ میں نے جیل کاٹی ہے۔ جی بہت بڑی جیل کاٹی ہے خان صاحب، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ کہہ رہا ہے 17 سال میں نے جدوجہد کی ہے۔ کیا 17 سال جدوجہد کیا آپ نے؟ کوڑے کھائے ہیں جمہوریت کے لیے، مارے کھائی ہیں آپ نے، تو ستیہ ناش کی ہوئی ہے، ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ نے پارلیمنٹ کو بدنام کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا ہوا ہے، لعنتیں بھیجتے رہتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر۔ آپ پارلیمنٹ کی آپ نے توہین کر چکے ہیں، آپ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ پی ٹی وی پہ حملہ کر چکے ہیں، آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سول نافرمانی کی تحریک کے لیے اکساتے رہے ہیں۔ تو جو سول نافرمانی کی تحریک کے لیے ایک قانون، آئین، جمہوریت سسٹم ایک ہو، اور وہاں پہ کوئی ایک شخص لوگوں کو لاقانونیت کا راستہ سکھائے اور لوگوں کو کہے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، بل شل جلا دو بجلی کے، کوئی بل جمع نہ کرائے، تو یہ غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو غداری تو یہ ہے، یہ مرتکب ہونا چاہیے۔
آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے، آپ کے غلام سرور خان اور شہریار آفریدی کہہ چکے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے کہ بم باندھ کے خود کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا کے پھٹوں۔ یار یہ کیسا آپ لوگوں کو تربیت کر رہی ہیں؟ یہ غداری میں تو یہ آتا ہے، جیل میں تو ان کو ڈالنا چاہیے، غلام سرور خان اور شہریار آفریدی کو ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کا لوگوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں اور ابھار رہی ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کر رہی ہیں، ورگلا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ بھائی آپ ماحول خراب کر رہی ہیں۔ تو آپ نے ایسے کشمیر آپ نے بیچ دیا، مودی کے حق میں آپ نے بیان دیا کہ اللہ کرے مودی جیت جائے، مودی کے لیے دعائیں کرتے رہے، مودی کی کمپین سمجھے آپ نے ایک طرح کی چلائی، اور آپ اس وقت آپ پھر بھی غدار نہیں ہیں۔ آپ اداروں کو ISI کے بارے میں کیا کہہ چکے تھے پہلے، تو آپ اداروں کے بارے میں جو اداروں کو بدنام کرتے رہے ہیں، ادارے آپ کے خلاف، پھر بھی آپ غدار نہیں ہیں۔ آپ طالبان آپ نے خود کہا تھا نا کہ طالبان ہم نے پیدا کیے، ہمارے اداروں نے پیدا کیے۔ آپ دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے ہیں، ایسے آپ نے الزامات لگائے ہیں، اور وہ بڑی باریک واردات کے طریقے سے کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس وہ نکل گیا، لیکن وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ واردات ڈالتے ہوئے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتے رہے ہیں۔ اداروں کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف کس نے جو الزامات لگائے تھے، کیسے سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے۔ سابق چیف جسٹس جس کا ابھی نام دیا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے آپ نے، عمران خان نے، گلزار احمد کے لیے، گلزار احمد نے وہ جو ظفر تھا، جو مشیر صحت تھا، ظفر بیگ مرزا، ان کے حوالے سے جب چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کرونا پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ ظفر بیگ مرزا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، اس طرح کی بات کی تھی۔ تو سوشل میڈیا پہ ایک کمپین آپ لوگوں نے چیف جسٹس کے خلاف اس وقت بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد چیف جسٹس پیچھے ہٹ گئے تھے، ہٹنا پڑا تھا ان کو۔ تو آپ اداروں کو بدنام کرتے رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کو بدنام کرتے رہے ہیں، آپ نے کشمیر بیچ دیا، آپ پھر بھی غدار نہیں ہیں، اور آپ غدار کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ آپ نے آئین توڑا ہے، ابھی آپ بھاگ گئے ہیں آئینی طور پر۔ ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ اسی لیے چل رہا ہے نا، سپریم کورٹ نے تعین کرنا ہے، لیکن کیوں تعین کرنا ہے؟ کیونکہ گڑبڑ کی ہے آپ نے۔ آپ آئین توڑیں، آپ غدار نہیں ہیں، اور جو آئین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، آئین کو یعنی کہتے ہیں کہ بھئی آئین کی پاسداری کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ غدار ہیں۔ ایک آئینی آپشن ہی تھا نا تحریک عدم اعتماد، کوئی غیر آئینی آپشن نہیں تھا۔ حکومت آپ کی دھرنے کے ذریعے بھی ختم کی جا سکتی تھی۔ جتنے دھرنے میں لوگ آئے تھے مولانا فضل الرحمان کے 2019 میں، اور ابھی بھی جو لوگ آئے تھے، تو پہلے ہی دھرنے میں 2019 میں ہی آپ کی حکومت ختم ہو سکتی تھی اگر مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو کارکنان ہیں اس وقت چاہتے تو۔ اتنے لوگوں کو کیا گولیاں بم پھینکتے؟ کیا کرتے اتنے لوگوں کو؟ اپنے لوگوں کو کوئی گولی مارتا ہے کیا؟ لاکھوں لوگ اگر بنی گالہ کی طرف یا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف چل پڑتے، ادھر جا کے بیٹھ جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی حکومت جا سکتی تھی بالکل اسی طرح جس طرح آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کے لانگ مارچ کے نتیجے میں ججز کو بحال کیا تھا 2009 میں۔ گجرانوالہ میں کہیں پہنچا تھا میاں نواز شریف کا جو لانگ مارچ ہے، تو یہاں پہ ججز بحال ہو چکے تھے۔ تو یہ عوامی پریشر کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی جا سکتی تھی، لیکن اپوزیشن کا یہ موقف تھا کہ بھیا بات یہ ہے کہ جو جمہوری طریقہ ہے، جو آئینی طریقہ ہے، جو آئین اجازت دیتا ہے، ہم وہ کام کریں گے، اور یہ جو دھرنے کے نتیجے میں حکومتیں گرانا، یا کوئی ایک جتھا آ جائے وہ آ کے بیٹھ جائے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ کہ جی حکومت گراؤ، وزیر اعظم استعفیٰ دے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جو جمہوری آئینی پروسیس ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، 172 آپ وزیر اعظم ہیں، ساری زندگی وزیر اعظم رہیں، لیکن لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اخلاقی تو یہ تھوڑی سی اخلاقیات ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے بڑا کمال کا جملہ آپ کے لیے کہا تھا نا، پارلیمنٹ میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جب آپ نے استعفے دیے تھے اور لعنتیں بھیجی تھی پارلیمنٹ پہ نون لیگ کے دور میں، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 2014 کے دھرنے میں۔ تو پھر اس کے بعد جب نون لیگ نے مہربانی کی اور پیپلز پارٹی نے،
नून लीग तो आपके इस्तीफे मंजूर करना चाह रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने मना किया था कि भाई नहीं, इनको पार्लियामेंट में आने दो, पार्लियामेंट में ही इनको लड़ाई लड़ने दो, पार्लियामेंट से बाहर जाओगे तो सबका नुकसान होगा। तो ये आप पे करम किया था, मेहरबानी की थी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, आपको फिर भी बुला लिया, आप अंदर आके बैठ गए। और अंदर जब बैठे तो फिर ख्वाजा आसिफ ने आपको, आपकी तरफ इशारा करके कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। तो एक दिन पार्लियामेंट को लानते भेज रहे हैं, दूसरे दिन उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं, और फिर उसके बाद आपको वजीर आज़म बनाया गया। आपने पार्लियामेंट को क्या अहमियत दी है? आपने तो पहले दिन से कोशिश की पार्लियामेंट बेतौकीर रहे, पार्लियामेंट बेवकत रहे, पार्लियामेंट को अहमियत न दी जाए। पार्लिमानी जो कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटियां, उनकी आपने इजलासों पे पाबंदी आयद कर दी थी। आपने कानून साजी, कोई काम की ढंग की कोई कानून साजी नहीं कराने दी। आपने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ाई। पार्लिमानी रिवायात तो चले बाद का मामला है, वो तो सेकेंडरी मामला है। आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन को मसख किया है, लेकिन आप गद्दार नहीं हैं। अपोजिशन के अरकान क्योंकि आपके खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए वो गद्दार हैं। अलीम खान गद्दार हैं। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आपके जो धज्जियां उड़ाई हैं आपकी और आपके साथियों की और वजीर आला की। आप करप्शन करें, आप अपने साथियों को करप्शन पर उनको शेल्टर दें, उनकी करप्शन पर पर्दा डालें, और तो फिर भी आप ठीक है। आप मुल्क की मईशत को तबाह करें, आप ठीक हैं। आप कोई वादा पूरा न करें, आप ठीक हैं। आप 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके एक नौकरी न दें, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही आप हैं। आपकी नियत पे शक नहीं है। ये यूथिया कह रहे हैं कि खान की नियत पे शक नहीं है। भाई कश्मीर बेच दिया, आप नियत पे शक नहीं कर रहे यार। हैरानगी हो रही होती है ऐसे लोगों के अकल पे कि कश्मीर जिस बंदे ने बेच दिया और फिर कहा कि जुमे को जी हम एहतजाज करेंगे। 1-2 जुम्मा उन्होंने एक यौम यकजहती कश्मीर मनाया, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तो ये आपने जो किया है, जो इकदामात, करप्शन, जितने भी जो मेगा स्कैंडल आए हैं आपके दौर में, रिंग रोड स्कैंडल हो, मालम जुब्बा स्कैंडल हो, BRT स्कैंडल हो, शुगर चीनी माफिया, ये आटा, ये मेडिसिन, सारे स्कैंडल्स आप उन पे पर्दा डालते रहे हैं। अलीम खान ने कहा कि भाई पंजाब में 3-3 करोड़ में DC लगते थे। और ये फराह खान कौन थी? फराह खान का भाई ये बताए ना। तो आप अपनी अहलिया के पे भी अब उंगलियां उठ रही हैं ना। आपकी अहलिया जो खातून अव्वल थी, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि सारा पूरा पंजाब खा रही थी, उनकी मर्जी के बगैर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होती थी और पैसा उनको मिलता था। ये अलीम खान और ये आपके साथी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो आप जो कुछ करें, ये आपकी खान साहब जागीर नहीं है, ज़ाती जागीर नहीं है। ये मुल्क है, ये मेरा भी मुल्क है, ये आपका भी मुल्क है, ये अपोजिशन का भी मुल्क है, ये सबका, ये इदारों का भी मुल्क है, इदारों के में बैठे हुए लोगों का मुल्क है, हम सब का मुल्क है, हम सब खैर ख्वाह हैं। आपका अपना क्राइटेरिया आपने तय किया हुआ है कि जो मेरे साथ है वो चाहे कितना ही गलीज किस्म का इंसान क्यों ना हो, कितनी भी करप्शन क्यों ना करे, कितना ही जो भी उनको करना है वो करे, लेकिन वो मुहिब वतन है। जो मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ बात करेगा, वो गद्दार है इस मुल्क का। ये क्राइटेरिया आपने तय किया हुआ है। तो अपोजिशन पे इस क्राइटेरिया के तहत सारी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया है आपने कि ये गद्दार है और इन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। इनको भाई कार्रवाई क्यों नहीं की? गद्दार थे तो आपने असेंबली क्यों तोड़ी? असेंबली तोड़ने का मतलब ये है, और गद्दारी की कार्रवाई न करने का मतलब ये है कि आप समझते हैं दिली तौर पर इन्होंने गद्दारी नहीं की। आपने अमेरिका के साथ एहतजाज नहीं किया, आप समझते हैं कि ये मरासला नहीं है सही, तो इसलिए आपने नहीं किया। तो आप सिर्फ एक इस खत के पीछे, मरासले के पीछे आप अपनी ज़ाती अना की तस्कीन करना चाह रही हैं, उसको तस्कीन देना चाह रही हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है इसके हवाले से। बाकी गद्दारी का इल्ज़ाम ये माजी में भी लगते रहे हैं, और फातिमा जना से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, या जो जितने भी कौम परस्त हमारे बलूचिस्तान के PK से, सिंध से रहे हैं, इन सब पे गद्दारी के मुकदमात और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं।
بگٹی ہو، پاشا خان ہو، یا جتنے بھی جو ماضی میں لیڈر رہے ہیں، ان سب پہ غداری کے الزامات لگاتے رہے ہیں، اور حکمران ہی لگاتے رہے ہیں۔ ابھی عمران خان نے اسی اپنے دور میں نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر سمیت نون لیگ کی پوری جو ماضی کی کابینہ تھی، ان سب پہ غداری کے الزامات لگائے تھے۔ ان کا کیا بنا؟ تو یہ غداری کا الزام لگانے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ بھائی جو غداری کا الزام کسی پر لگا رہا ہے اور وہ عدالت میں چلا جائے، یا وہ اگر الزام پر کارروائی نہیں ہوتی اور الزام واپس لے لیتا ہے، پھر معاملہ آگے چلا جاتا ہے، تو اس شخص پہ الزام ثابت نہ کرنے کی صورت میں غداری کا الزام اس کو ہرجانہ ہونا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے ان پہ کہ بھئی آپ نے غلط الزام کیوں لگایا۔ یہ تو کیسی باریک بینی میں قانون بناتے تھے کہ جی یہ پیکا قانون ہے، سوشل میڈیا پہ یہ اگر پروپیگنڈا، اگر غلط خبر چلائی جائے گی تو یہ ہوگا، یہ سزا ملے گی۔ یہ خود اپنے لیے یہ اپنے مفاد میں یہ قانون بناتے رہے ہیں، لیکن خود جو دوسروں پر الزامات، جھوٹے الزامات اور بہتان لگاتے رہے ہیں جو ثابت بھی نہیں کر پاتے، تو ان پہ کیوں کارروائی نہیں کی جاتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی کوتاہی ہے، اپوزیشن کارروائی نہیں کرتی، لیکن ان کا بیانیہ، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو، جمہوریت کو، سب کو بدنام کرو، ایسا بدنام کرو کہ لوگ سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگے۔ اب یہ صدارتی فرمان کے اس کے صدارتی نظام کے چکر میں ہے کہ بھئی صدارتی نظام نافذ ہو تاکہ میں صدر مملکت بن جاؤں۔ یہ کل مولانا نے بھی آسما شیرازی کے پروگرام میں خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تو یہ صدارتی نظام کی خواہش خان صاحب کی شاید بہت پہلے سے ہے، اور یہ 3.5 سال مسلسل یہ وقتاً فوقتاً صدارتی نظام کی شوشے جو ہیں مارکیٹ میں چھوڑتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو خان صاحب کو ہوا نہیں ہے۔ لیکن بلاول کا بڑا جملہ میں انجوائے اس کو یہ ضرور کر رہا ہوں، گزشتہ رات پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی خان صاحب خوش نہ ہوں اتنے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے موجود پاکستان کی، کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ جس کو ہٹایا جاتا ہے اس کو اسی لیے ہٹایا گیا ہو کہ اس کو دوبارہ لایا جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔